گزشتہ 40 سالوں سے مسلسل جنگ میں گرا افغانستان اب دنیا کو حیران کرنے جا رہا ہے۔ پہلے سوویت یونین اور پھر امریکہ دونوں ہی افغانستان کے لیے تباہی لے کر آئے۔ Today, our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts. Of the Pentagon. The Pentagon has been evacuated and the White House hit. Now this is what it looked like moments ago. It's 8:52 here in New York. I'm Bryant Gumbel. We understand that there has been a plane crash on the southern tip of Manhattan. You're looking at the World Trade. On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. جنگ، غربت، بے روزگاری، مہنگائی گزشتہ کئی دہائیوں سے افغانستان کا مقدر بنی ہوئی ہیں، مگر اب افغانستان کچھ ایسا کرنے جا رہا ہے جس سے افغانستان کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ 2021 میں نیٹو فورسز کے انخلاء کے بعد طالبان حکومت قائم ہوئی۔ اس وقت ہزاروں افغان شہریوں نے افغانستان کو چھوڑنے کو ترجیح دی، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ افغانستان کے حالات اب پہلے سے زیادہ مزید خراب ہوتے چلے جائیں گے۔ یہی بات مغربی ممالک اور ان کے میڈیا سیل سے کہی جا رہی تھی، مگر اب طالبان ایک ایسے پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں جس نے نہ صرف مغرب بلکہ پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ افغانستان اس وقت ایشیا کی سب سے بڑی آرٹیفیشل کنال بنا رہا ہے جو افغانستان کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ یہ کنال افغانستان کے 5,500 کلومیٹر رقبے کو زرخیز کرے گی۔ اس کنال کی لمبائی 285 کلومیٹر اور چوڑائی 10 میٹر ہے، جبکہ یہ کنال 8.5 میٹر گہری ہے جو افغانستان کے تقریباً 5.5 لاکھ ایکڑ بنجر رقبے کو زرخیز کرے گی۔ اس کنال کی لاگت کا تخمینہ 680 ملین امریکن ڈالرز لگایا گیا ہے، اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس کنال کی تعمیر کے لیے افغانستان نہ تو کسی دوسرے ملک سے کوئی ایڈ لے رہا ہے اور نہ ہی کسی دوسرے ملک کی کوئی کمپنی، ورکرز، انجینئرز اور مشینری وغیرہ افغانستان میں اس کنال کی تعمیر کے لیے کام کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ افغانی خود کر رہے ہیں۔ آخر افغانستان کو اتنی لمبی آرٹیفیشل کنال بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور ایکسپرٹس یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اس سے افغانستان کی تقدیر بدل جائے گی؟ افغانستان ایک پوری طرح لینڈ لاک ملک ہے جس کی سرحدیں پاکستان، ایران، تاجکستان، ترکمانستان، ازبکستان اور چین سے ملتی ہیں۔ افغانستان میں 80% پانی کی سپلائی ہندوکش کے پہاڑوں سے جاتی ہے۔ افغانستان میں صرف 4 بڑے دریا ہیں اور یہی دریا افغانستان میں پانی کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ افغانستان میں 40% پانی کی سپلائی ہلمند ریور سے آتی ہے جو کہ ہندوکش کے پہاڑوں سے شروع ہوتا ہے اور پھر پورے افغانستان سے گزرتا ہوا ایران کی طرف چلا جاتا ہے۔ مگر یہ کافی نہیں، کیونکہ افغانستان اپنے آدھے سے زیادہ اناج، پھل، سبزیاں وغیرہ دوسرے ملکوں سے امپورٹ کرتا ہے، اور اسی مسئلے کو مد نظر رکھتے ہوئے طالبان حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ افغانستان میں ایشیا کی سب سے بڑی آرٹیفیشل کنال بنائیں گے۔ مارچ 2022 میں شروع ہونے والی کوش تیپا کنال 2028 تک مکمل ہو جائے گی، مگر جس رفتار سے اس کنال کا کام جاری ہے یہ اپنے مقررہ وقت سے پہلے مکمل ہو سکتی ہے۔ افغانستان کے آفیشلز نے یہاں تک کہہ دیا کہ 2028 تک افغانستان یہاں پر اگائی گئی 50% گندم دوسرے ممالک کو ایکسپورٹ کر رہا ہوگا۔ 3300 مشینوں اور 5,500 مزدوروں کے ساتھ اس کنال کا کام تیزی سے جاری ہے۔ اس پروجیکٹ کو 3 فیزز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ پہلے اور دوسرے فیز میں اس کے سارے ایریے میں کھدائی کی جائے گی۔ اس کی کھدائی کے لیے تقریباً 200 مقامی کنٹریکٹرز کو ہائر کیا گیا ہے اور تقریباً 7,000 ٹرکوں اور کرینوں سے کام لیا جا رہا ہے۔ یہ کام اتنے پروفیشنل طریقے سے ہو رہا ہے کہ جیسے دنیا کی بڑی بڑی کمپنیز اور ان کی مشینریز اور دنیا کے بڑے بڑے انجینئرز کام کر رہے ہوں۔ اور حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ اس کنال کی باؤنڈریز بغیر کسی کنکریٹ یا سیمنٹ کے بنائی جا رہی ہیں، بلکہ اس کنال کی باؤنڈریز پر کنال کی کھدائی کے دوران نکالی ہوئی مٹی ڈالی جا رہی ہے، جس سے نہ صرف ملینز آف ڈالرز کی بچت آئے گی بلکہ کنال کی دونوں سائڈز کی بنجر زمینیں
کنال سے تھوڑا تھوڑا پانی جذب کر کے آٹومیٹکلی زرخیز ہو جائیں گی۔ کنال مکمل ہونے کے بعد کنال کی دونوں سائڈز پر تقریباً 5 کلومیٹر تک پانی پہنچایا جائے گا، اور افغانستان کی گورنمنٹ اب سے ہی اس کنال کی باؤنڈریز پر کھیتی باڑی شروع کر چکی ہے۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ ان کھیتوں میں موجود ٹیوب ویلز کے اوپر سولر پلیٹس لگائی جا رہی ہیں، جس سے بجلی اور ایندھن دونوں کی بچت ہو سکے گی۔ اس پروجیکٹ کو لے کر بہت سارا میڈیا پروپیگنڈا بھی کیا گیا، حتیٰ کہ بہت سارے ویسٹرن ایکسپرٹس کا کہنا تھا کہ افغان انجینئرز اس قابل نہیں کہ وہ اتنے بڑے پروجیکٹ کو مکمل کر سکیں، اور نہ ہی افغانستان کی گورنمنٹ کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ اس پروجیکٹ کو فنڈ کر سکے۔ ویسے تو اس پروجیکٹ کا کام تیزی سے جاری ہے، مگر افغانستان کے دو پڑوسی ممالک ترکمانستان اور ازبکستان کا اس پروجیکٹ پر کہنا ہے کہ جس ریور پہ یہ کنال بنائی جا رہی ہے اصل میں یہ ریور ان کا ہے، اور اس کنال کے بننے کے بعد اس ریور کا 50% واٹر کم ہو جائے گا۔ افغانستان گورنمنٹ اس ایشو کو سولو کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور افغانستان ہر ممکن کوشش کرے گا اس پروجیکٹ کے کمپلیٹ ہونے کے لیے، کیونکہ یہ پروجیکٹ واقعتاً افغانستان کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔